بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ٹاپک ہے پیسفل سیٹلمنٹ آف انٹرنیشنل ڈسپیوٹس کے حوالے سے کہ جب دو یا دو سے زیادہ اسٹیٹ کے درمیان کوئی ڈسپیوٹ ارائز ہوتا ہے تو ان کو پیسفلی کیسے سیٹل کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے اس کا انٹروڈکشن دیکھ لیتے ہیں کہ انٹرنیشنل ڈسپیوٹ از ڈس ایگریمنٹ بٹوین ٹو اور مور اسٹیٹس آن اے پوائنٹ آف لا اور فیکٹ۔ اس میں کہتے ہیں کہ دو یا دو سے زیادہ ریاستوں کے درمیان جب کسی پوائنٹ آف لا یا کسی پوائنٹ آف فیکٹ پہ اختلاف ہوتا ہے تو اس کو انٹرنیشنل ڈسپیوٹ کہتے ہیں۔ اب پوائنٹ آف لا کیا ہے اور پوائنٹ آف فیکٹ کیا ہے؟ تو پوائنٹ آف لا یہ ہے کہ جب کسی قانونی نقطہ نظر پہ دو یا دو سے زیادہ ریاستوں کے درمیان اختلاف ہوتا ہے تو اس کو انٹرنیشنل ڈسپیوٹ کہتے ہیں۔ اور پوائنٹ آف فیکٹ وہ ہے کہ کچھ ایسے حقائق جس کو ایک اسٹیٹ مانتا ہے اور دوسرا اسٹیٹ اس سے انکار کرتا ہے، تو ایسے جب سچویشن ہوں گے تو اس کو انٹرنیشنل ڈسپیوٹ کہا جاتا ہے۔ انٹرنیشنل لا لیز ڈاؤن دا پروسیجر فار دا سیٹلمنٹ آف انٹرنیشنل ڈسپیوٹس، کہ جو انٹرنیشنل لا ہے وہ انٹرنیشنل ڈسپیوٹس کو سیٹل کرنے کے لیے ایک پروسیجر فراہم کرتا ہے، because it has always been the objective of international law to develop means and ways through which the dispute among nations may be resolved۔ انٹرنیشنل لا جو ہے وہ ایک پروسیجر فراہم کرتا ہے کیونکہ انٹرنیشنل لا کا یہ ہمیشہ مقصد رہا ہے کہ جو نیشنز کے درمیان جتنے بھی ڈسپیوٹس ہوتے ہیں ان کو اچھے طریقے سے ریزولو کیا جا سکے۔ یہاں پہ کچھ کازز ہیں کہ انٹرنیشنل ڈسپیوٹ جو ہے وہ کیوں ارائز ہوتا ہے، اسٹیٹس کے درمیان ڈسپیوٹ کیوں آتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہاں پہ ہے کہ آئیڈیولوجیکل ڈفرینس، جو نظریاتی ڈفرینس ہوتا ہے اس وجہ سے، نیشنل انٹیگریٹی، جو قومی سالمیت کے حوالے سے پرابلمز ہوتے ہیں، اس وجہ سے انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ارائز ہوتے ہیں۔ جو ٹیریٹوریل کلیم ہوتے ہیں، علاقائی جو کلیم کرتے ہیں اسٹیٹس آپس میں، نیشنل پریسٹیج جو ہوتے ہیں، قومی وقار، ان لمیٹڈ کولونیلزم، لبریشن موومنٹ، جو آزادی کی تحریکیں وغیرہ ہوتی ہیں، تو یہ کچھ کازز ہیں جس سے انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ارائز ہوتا ہے۔ اور بھی بہت سارے وجہ ہو سکتی ہیں لیکن یہاں پہ یہ کچھ میں نے لکھے ہیں۔ نمبر 3 پہ یہاں پہ اوریجن آف رولز اینڈ پروسیجر آ جاتا ہے کہ یہ جو ابھی ہم نیچے پڑھنے لگے ہیں، جو کائنڈس ہیں سیٹلمنٹ کے، جن طریقوں سے ڈسپیوٹ کو سولو کیا جاتا ہے، اس کو ڈسپیوٹ کو سیٹل کیا جاتا ہے، تو یہ جو نیچے ہم پڑھنے لگے ہیں یہ کہاں سے لیے گئے ہیں، یہ جو پروسیجر ہے نیچے یہ کہاں سے لیے گئے ہیں؟ تو جو ہم نے انٹرنیشنل لا کے سورسز میں پڑھا تھا کسٹم کے حوالے سے، تو یہ جو رولز اٹھائے گئے ہیں یہ کسٹم سے اور کامن پریکٹس سے اٹھائے گئے ہیں۔ اب کسٹم ایک ایسی چیز ہے جس کو کسی علاقے یا کسی ملک کے لوگ ایک لمبے عرصے سے ایسے کچھ رولز ہوتے ہیں اس کو فالو کرتے ہیں، ایک عادتاً ہیبیچولی لوگ جو ہے کچھ رولز کو فالو کرتے ہیں، تو اس کو کسٹم کہا جاتا ہے، جس کو کامن پریکٹس بھی کہتے ہیں۔ اور دوسرا جو اس کا اوریجن ہے وہ لارج نمبر آف لا میکنگ ٹریٹیز کا بھی ہم نے اس میں پڑھا تھا انٹرنیشنل لا کے سورسز میں۔ تو ٹریٹیز اور جو کسٹم ہے کامن پریکٹس، اس سے یہ سیٹلمنٹ کے ڈسپیوٹ کو جو سیٹل کرنے کے جو رولز ہیں اس کو اٹھائے گئے ہیں۔ اب یہاں پہ ہم کائنڈس پڑھنے لگے ہیں کہ کائنڈس آف سیٹلمنٹ، اب جو ڈسپیوٹ کو سولو کرنا ہے، سیٹل کرنا ہے، تو اس کا جو سب سے پہلا جو میتھڈ ہے وہ ہے آربیٹریشن۔ اب آربیٹریشن کیا ہے اس کو پڑھ لیتے ہیں کہ آربیٹریشن از اے میتھڈ ٹو سیٹل اے ڈسپیوٹ بائی اے سرٹن پرسن کالڈ آربیٹریٹرز۔ اب دو یا دو سے زیادہ جو اسٹیٹس ہوتی ہیں ان کے درمیان ڈسپیوٹ ہوتا ہے، تو وہ دونوں اسٹیٹس جو ہے کچھ سرٹن پرسنس کو ان کو اپوائنٹ کرتی ہیں، اپنی مرضی سے ان کو سلیکٹ کرتی ہیں، تو وہ جو سرٹن پرسنز ہوتے ہیں ان کو آربیٹریٹرز کہا جاتا ہے۔ اور وہ آربیٹریٹرز جو ہوتے ہیں ان کو جن اسٹیٹس کے درمیان ڈسپیوٹ ہوتا ہے وہ اپنی مرضی سے اس کو سلیکٹ کرتے ہیں، اور وہ آربیٹریٹرز جب کوئی فیصلہ دیتا ہے، ڈیسیژن دیتے ہیں، تو ان کے ڈیسیژن کو اوارڈ کہا جاتا ہے۔ دوسرے طریقے یہاں پہ ہے جوڈیشل سیٹلمنٹ۔ جوڈیشل سیٹلمنٹ از پیسفل موڈ ٹو سیٹل دا انٹرنیشنل ڈسپیوٹ، کہ جو جوڈیشل سیٹلمنٹ ہے یہ سب سے ایک پرامن میتھڈ ہے، ایک پرامن طریقہ ہے انٹرنیشنل ڈسپیوٹ کو سیٹل کرنے کے لیے۔ یہاں پہ کہتے ہیں کہ ایٹ پریزنٹ دیر از اے کورٹ وچ از کالڈ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس وچ ڈیسائڈ دا انٹرنیشنل ڈسپیوٹ، کہ آج کے دور میں ایک انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے جو انٹرنیشنل ڈسپیوٹس کو ڈیسائڈ کرتا ہے۔ اور وہ جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے جب وہ کوئی فیصلہ دیتا ہے کسی ڈسپیوٹ کے حوالے سے، تو وہ جو فیصلہ ہوتا ہے ان پارٹیز یعنی جن اسٹیٹ کے درمیان وہ ڈسپیوٹ ہے ان اسٹیٹ پہ وہ ڈیسیژن بائنڈنگ ہوتا ہے۔
سب سے پہلے ہوگا یہاں پہ آربیٹریشن، دوسرا جوڈیشل سیٹلمنٹ، نمبر 3 پہ یہاں پہ ہے نیگوسیشن، جس کو ہم کہتے ہیں مذاکرات۔ نیگوسیشن از دا سمپلسٹ فارم آف سیٹلنگ دا انٹرنیشنل ڈسپیوٹ بائی دا اسٹیٹ، کہ یہ جو نیگوسیشن ہے یہ سب سے ایک سمپل طریقہ ہے انٹرنیشنل ڈسپیوٹ کو سیٹل کرنے کے لیے۔ اٹ میں بی کیریڈ آؤٹ بائی دا ہیڈ آف اسٹیٹس اور ڈپلومیٹک ایجنٹس، اور یہ جو مذاکرات ہوتے ہیں یا جو اسٹیٹس کے جو ہیڈز ہوتے ہیں یا ڈپلومیٹک ایجنٹس ہوتے ہیں ان کے درمیان یہ مذاکرات ہوتے ہیں، اور اپنے بیچ جو بھی ان کے اسٹیٹس کے درمیان جو ڈسپیوٹ ہوتا ہے اس کو مذاکرات کے ذریعے سیٹل کرتے ہیں۔ نیچے ہے میڈیشن اینڈ گڈ آفس۔ When the parties refuse to negotiate, usually a friendly third state assists in solution of the international dispute، کہ جب دو اسٹیٹس جن کے درمیان ڈسپیوٹ ہے وہ آپس میں مذاکرات کرنے سے انکار کرتے ہیں تو کوئی فرینڈلی تھرڈ اسٹیٹ جو ہے وہ اسسٹ کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے اس انٹرنیشنل ڈسپیوٹ کو سولو کرنے میں۔ The third state play its role without participating in the negotiation between the parties، یہ جو تھرڈ اسٹیٹ ہے وہ ان کی نیگوسیشن میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتا لیکن ایک خاص رول جو ہے پلے کرتا ہے۔ In mediation, third state not only offers its services but actively participate in talks to resolve dispute، کوئی تھرڈ اسٹیٹ جو ہے وہ ان کے درمیان ان دونوں اسٹیٹس کی طرف اچھا جو ہے ان کو مشورہ دیتا ہے اور گڈ آفس بھی فراہم کرتا ہے۔ اب گڈ آفس یہ ہے کہ ان کی ملاقات کے لیے جو دونوں اسٹیٹس ہوتی ہیں ان کے جو ہیڈز آتے ہیں یا ان کے جو بھی ڈپلومیٹک ایجنٹس ہوتے ہیں ان کے لیے ایک سروسز پرووائڈ کرتے ہیں، ایک گڈ آفس فراہم کرتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس ادھر آ جائیں، ادھر بیٹھیں، اپنے جو ہے وہ بات کر کے آپس میں تو اس کے ذریعے آپ اس ڈسپیوٹ کو سولو کریں۔ کنسیلیشن یہاں پہ یہ ہے کہ کنسیلیشن از پروسیس آف فارمل پروپوزل آف سیٹلمنٹ آفٹر این انویسٹیگیشن آف افیکٹس بائی اے کمیشن اور کمیٹی۔ جن اسٹیٹس کے درمیان ڈسپیوٹ ہوتا ہے وہ ایک کمیشن بناتے ہیں اور ایک کمیٹی بناتے ہیں کہ وہ جن فیکٹس پہ ان کا ڈسپیوٹ ہے ان فیکٹس کو انویسٹیگیٹ کریں اور آپس میں پھر دونوں صلح کریں۔ آگے ہے انکوائری۔ انکوائری فیکٹس آر انویسٹیگیٹڈ، انکوائری جو ہوتی ہیں، تفتیش جو ہوتی ہیں، ان میں فیکٹس کو انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے۔ جن چیز پہ ان کا پرابلم ہوتا ہے اسٹیٹ کا تو ان فیکٹس کو انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے، ان کی تفتیش کی جاتی ہیں۔ دا مین پرپز آف انکوائری از ٹو میک انویسٹیگیشن آف دا ریلیونٹ میٹرز ایز ٹو اسٹیبلش فیکٹس وچ میں ہیلپ دا الٹیمیٹ سولوشن آف دا پرابلم، کہ جب ان فیکٹس کو انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے تو اس کے بعد دونوں اسٹیٹ جو ہے اپنے آپس کے اس فیکٹس کو اسٹیبلش کرتے ہیں اور جو ان کے بیچ جو پرابلم ہوتا ہے اس کو بھی اس کا سلوشن نکالتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 7 پہ جو ہے وہ ہے یونائٹڈ نیشن۔ یونائٹڈ نیشن کا جو ادارہ ہے جنرل اسمبلی، سب سے پہلے یہاں پہ میٹر کو لے کے جایا جاتا ہے جو ڈسپیوٹ ہوتا ہے، اگر وہاں پہ حل نہ ہو جائے تو اس کے بعد سیکورٹی کونسل جو ہے جو یونائٹڈ نیشن کا ہے وہاں پہ اس انٹرنیشنل ڈسپیوٹ کو پرامن طریقے سے سیٹل کیا جاتا ہے۔ تو یہ کچھ اسٹیٹ کے درمیان جو ڈسپیوٹس ہوتے ہیں، ریاستوں کے درمیان جو تنازعات ہوتے ہیں ان کو حل کرنے کے لیے یہ ہم نے ان کے پیسفل طریقے ہم نے یہاں پہ دیکھ لیے ہیں۔ تو ان طریقوں سے جو اسٹیٹس کے درمیان تنازع ہوتے ہیں، اختلافات ہوتے ہیں، ان کو حل کیا جاتا ہے۔